You might have seen the topic titled Drug Development Process. اس میں ہم نے ایک چیز نوٹ کی تھی کہ ریگولیٹری باڈیز کا کتنا زیادہ پریشر آیا ہے کسی بھی ڈرگ کو ریگولیٹ کرنے کے لیے آفٹر دیٹ تھلاڈومائڈ انسیڈنٹ، اور اس کے علاوہ بھی اگر ہمارے پاس جتنے ایسے فالٹس آتے رہے ہیں. لیکن دو قسم کے فالٹس آ سکتے ہیں. ایک ایسا فالٹ کہ ایک ڈرگ تھی جو پروسیس میں تھی، آپ لوگ الٹیمیٹلی سائنٹسٹ نے ایک بریک تھرو کر لیا تھا، لیکن یو ہیو ٹو کور اپ دا ہول ریگولیٹری پروسیس، اور اس کے بعد آپ نے وہ ریلیز کرنی ہے پیشنٹ کو. ٹھیک ہے نا؟ تو ڈیلے آ رہا ہے پیشنٹ تک، جس کو ایک ٹرمینل کینسر ہے اور ایک طرف ٹرمینل دوائی اپنی پروسیس سے گزر رہی ہے، تو پیشنٹ وڈ آسک فار دیٹ ٹریٹمنٹ. ریسنٹلی ابھی ایک مووی آئی تھی جس کے اندر انہوں نے ایڈز کی یہ ساری کی ساری سٹوری بتائی کہ 1980s 1990s میں جن لوگوں کو ایڈز تھا، دے ور فائٹنگ فار ایڈز ٹریٹمنٹ. جو کچھ لوگوں کو جو کلینکل ٹرائلز کا پارٹ تھے ان کو تو اویلیبل تھی، لیکن عام عوام کو اویلیبل نہیں تھی. اینڈ دے ور فائٹنگ کہ عام عوام کو اویلیبل کی جائے ایز لانگ ایز دے سائن اے کنسنٹ فارم، کہ بعد میں اس کا جو ہو اس کی ذمہ دار وہ کمپنی نہیں ہونی چاہیے، بیکاز ٹرائلز آر ناٹ یٹ کمپلیٹ. اینڈ ناؤ وی ہیو ریگولیٹری پریشرز. لیکن اس کے ساتھ ایک اور پریشر بھی آتا ہے جو ہم اس کے اندر ڈسکس کریں گے کہ الٹیمیٹلی ہو از گوئنگ ٹو پے فار ایوری تھنگ، کیونکہ ود رائزنگ کاسٹ اٹس اے ہیوج برڈن. ناؤ دا آئیڈیا از ٹو انٹیگریٹ ڈائگنوسٹکس in each and every part of the process. مثلا therapeutic product followed by a diagnostic test. آپ کے پاس ایک بندہ آتا ہے جس کا نام اشرف ہے، اس کی پوری زندگی کی کمائی، اس کو کینسر ہوا ہے، وہ اس کے اوپر لگ جاتی ہے، اور وہ ایک ڈرگ لیتا ہے، اور اس ڈرگ کے بعد اس کے پاس کوئی ایسا معیار ہی نہیں ہے کہ وہ بتا سکے کہ ڈرگ ایکٹ بھی کر رہی ہے یا نہیں. ڈاکٹر بھی بلائنڈ بیٹھا ہے کہ جب 6-7 مہینے کے بعد ڈیزیز دوبارہ ریکر کر جاتا ہے یا اس کی باڈی کے پروسیس کا پتہ ہی نہیں لگتا، ہاؤ وڈ دیٹ ڈاکٹر نو کہ اشرف کو آپ نے کیا ٹریٹمنٹ دینی ہے؟ سو a drug that shows efficacy but not for all. New diagnostics used to identify the patients for whom it will work. آپ کے پاس کافی سارے ایسے کیسز آئے جن کیسز کے اندر ایک ڈرگ ایک پیشنٹ کو رسپونڈ کرتی ہے، دوسرے پیشنٹ کو رسپونڈ ہی نہیں کرتی. مثلا ابھی میں نے آپ کو اشرف کی ایگزامپل دی. ہو سکتا ہے اشرف کا میٹابولزم، ایک بندہ ہے جس کا نام اختر ہے، اس سے فاسٹ ہو، تو آپ اختر کو وہی ڈرگ دیتے ہیں، اشرف کو بھی وہی ڈرگ دیتے ہیں، لیکن اشرف کی باڈی اس ڈرگ کو 1 گھنٹے میں میٹابولائز کرتی ہے، دوسرے بندے کی باڈی اس کو میٹابولائز کرتی ہے 5 گھنٹے میں. تو آبویسلی آپ کو ٹریٹمنٹ میں فرق نظر آئے گا. پھر کافی ساری دوائیاں ہیں جو ایسے جینز کو سوئچ آف یا سوئچ آن کرتی ہیں، یا ایسی ان جین کی پروڈکٹ سے کھیلتی ہیں، ایسے کو فیکٹر سے کھیلتی ہیں جو اس کی باڈی میں ہو سکتا ہے ہو ہی نہ. تو بیسیکلی دیٹس ویئر دیر کمز دا کانسیپٹ آف فارمیکوجینومکس. ایک اور ایگزامپل آپ کے لیے بہت کلیئر ہے اس میں کہ کچھ مونوکلونل اینٹی باڈیز ایسی تھیں کہ جب وہ مارکیٹ میں آئیں تو انہوں نے کلینکل ٹرائل فیل کر دیا کہ آپ کی تو صرف 40% سکسیس ہے، باقی پاپولیشن نے تو اس کو ریجیکٹ کیا. لیکن جب دوبارہ کلینکل ٹرائلز کیے گئے آفٹر پراپر جینومک پروفائلنگ آف دا پیشنٹس، تو دیکھا گیا کہ وہ تو ڈرگ 90% لوگوں کو بڑے آرام سے ٹریٹ کرتی تھی، لیکن جن لوگوں کو دی جائے وہ کوہارٹ ٹھیک ہو. تو اب یہ جو کانسیپٹ ہے کہ ہر دوائی ہر پیشنٹ پہ کام نہیں کرتی، اٹس بیکمنگ ویری کلیئر ناؤ. اینڈ ود دا جینوم سیکوینسنگ پرائسنگ کمنگ ڈاؤن اینڈ ڈاؤن، now we are very close to the designer drugs کہ ultimately آپ کے پاس ایسی ڈرگز ہوں گی جو آپ کے لیے بنائی جائیں گی، یا یہ تو نہیں ہوگا کہ اسپیشلی آپ کے لیے بنائی جائیں، ایٹ لیسٹ اتنا ضرور ہوگا کہ ایسی تمام جینز پریٹی مچ کلیئر ہو جائیں کہ آپ کس کوہارٹ میں آتے ہیں فار اے پرٹیکولر ٹریٹمنٹ. دین ڈائگنوسٹک ٹیسٹ فالوڈ بائی اے تھراپیوٹک رجیم، جو ایسے پیشنٹس کو اور ڈیزیز ٹائپ کے درمیان آپ کو الاؤ کرے کہ آپ نے کس قسم کی تھراپی ان کو دینی ہے. اینڈ سیم کانسیپٹ بیسیکلی لیڈز آن ٹو وٹ وی کال کو ڈیولپمنٹ، کہ ہر ٹرائل پہ، ہر کلینکل ٹرائل پہ یو شوڈ بی ایبل ٹو ٹیسٹ اے پیشنٹ
ایز along دا کلینکل ٹرائل کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ لگتا رہے کہ پیشنٹ رسپونڈ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. لیٹ می گیو یو این ایگزامپل لائک ہرسیپ ٹیسٹ اینڈ ہرسیپٹن فار بریسٹ کینسر. آئی واز انوالوڈ ان اے پروجیکٹ جس کا نام تھا بائیگنوسٹکس، جس میں ہم لوگوں نے ایک اسمال ٹیسٹ ڈیزائن کیا تھا فار اے ڈرگ نون ایز اڈیلیمومیب. تو جس طریقے سے پیشنٹس کو وہ انجیکشن لگتے تھے، وی ور مانیٹرنگ کہ ان کو جو اینٹی اڈیلیمومیب جو آپ اینٹی باڈی دے رہے ہیں اس کے جو اینٹی باڈیز بن رہی ہیں وہ کتنی بن رہی ہیں اور اس کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں. اب اس تمام کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا پرابلم ہے جو ہم فیس کر رہے ہیں، اور وہ پرابلم یہ ہے، آپ کو اس گراف کو اس پراپر تناظر میں دیکھنا ہے، اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس جو R&D اسپینڈنگ ہے ٹو گیٹ ون ڈرگ رائٹ از انکریزنگ. مثلا 1985 میں اگر آپ $15,000 ملین خرچ کرتے تھے، یعنی کہ $1.5 بلین خرچ کرتے تھے ایک مالیکیول کو اپروو کرانے کے لیے، اٹ ہیز ریزن ٹو $40 بلین. یا $40 بلین از اے ہیوج سم. اور آپ دیکھیں کہ جو نیو میڈیکل اینٹیٹیز آتی ہیں، یعنی کہ جو لوگ نئی دوائیاں بنانے کے لیے جو لوگ اپلیکیشن دیتے ہیں، دیٹ از ریڈیوسنگ اوور دا ایئرس. So it's very difficult for the pharma companies as well to fund their pipelines. آج سے کچھ عرصہ پہلے 2000 to 2006 average cost per molecule over 5 year was $2.8 billion. $2.8 بلین صرف 5 سال کا خرچہ تھا اوور 5 years. اور ہم نے ڈرگ ڈیولپمنٹ پروسیس میں بہت کلیئرلی دیکھا تھا کہ ایک ڈرگ کو بناتے ہوئے آپ کو 15 سال لگ جاتے ہیں. تو آپ امیجن کر سکتے ہیں. لیکن اب یہی 5 سال کا خرچہ فرام 2007 ٹو 2011 $4.2 بلین ہو گیا. اور ابھی ڈیٹا آ رہا ہے کہ 2012 ٹو 2017 اٹ وڈ بی سم ویئر اراؤنڈ $6 بلین ایوریج کاسٹ پر 5 years. تو اگر 6 ہے تو آپ کے پاس آلموسٹ یو آر اسپینڈنگ اراؤنڈ $18 بلین پر مالیکول جسٹ ٹو سسٹین اٹس ڈیولپمنٹ. اٹس اے ہیوج کاسٹ. لیکن الٹیمیٹلی یہ کاسٹ بیئر کون کرتا ہے؟ کیونکہ فارما کمپنیز آر ناٹ دیٹ نائس کہ ہم اتنا زیادہ پیسہ لگا لیں اور آپ سے ریکور نہ کریں. تو فارما کمپنیز نے یہ پیسہ الٹیمیٹلی آپ ہی کی جیبوں سے لینا ہے. اب اس میں آپ کو تھوڑا سا ہیلتھ اسٹرکچر کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کلینکل ایکسیلنس ان UK بیسیکلی گورنمنٹ کو ایڈوائز کرتا ہے. وہ گورنمنٹ کو یہ کہتا ہے کہ یہ ڈرگ لینی چاہیے یا نہیں چاہیے. اب انہوں نے ایک نیا پیرامیٹر اس میں ڈال دیا جس کو آپ کہتے ہیں کاسٹ افیکٹونیس. جب تک وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹریٹمنٹ ہماری پچھلی جو ہم ٹریٹمنٹ پیشنٹس کو اس ڈیزیز کے لیے دے رہے تھے اس سے بہتر نہیں ہوگی تو تب تک ہم اس کو ٹریٹ نہیں کریں گے. Now which is a game changer, which means کہ آپ بہت زیادہ ایکسپینسو ٹریٹمنٹ بھی ڈیولپ نہیں کر سکتے کیونکہ الٹیمیٹلی گورنمنٹ از ناٹ گوئنگ ٹو پے فار اٹ. امریکہ میں یہی رول US ایجنسی فار ہیلتھ کیئر ریسرچ اینڈ کوالٹی کرتی ہے. یہاں پر آپ کو ایک سسٹم سمجھنے کی ضرورت ہے کہ موسٹ آف دا ورلڈ گورنمنٹ بیسیکلی بائز دا ڈرگ فار یو. اگر وہ پرائیویٹ سسٹم میں بھی کر رہے ہیں، انشورنس گروپس بائی کر رہے ہیں. بہت کم دنیا ایسی ہے جہاں یو پے فار آؤٹ آف پاکٹ جسے ہم پیشنٹ کہتے ہیں. پاکستان میں پیشنٹ خود اپنی ڈرگ لیتا ہے. لیکن یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں بڑی کمپنیز نہیں آتی. ایک ارلیئر ٹاپک میں ہم نے اویلیبلٹی دیکھی تھی. آپ کو جو 70% جو ڈرگز اویلیبل ہیں پوری دنیا میں، جو نئی ڈرگز ہیں وہ پاکستان کو اویلیبل ہی نہیں ہیں. کبھی کسی کے ماں باپ کو خدا نخواستہ اگر کینسر ہوا ہو تو انہوں نے دیکھا ہوگا کہ a lot of times they end up importing those injections into Pakistan for that reason کیونکہ وہ کمپنیز یہاں پر ڈائریکٹ مارکیٹ نہیں کرتی. And now this concept is getting more and more clearer کہ theranostics is not a luxury. It is the way forward to get regulatory approvals. تو اب صرف یہ نہیں رہ گیا کہ ہم اگر اس کو کریں گے تو ہماری ڈرگ بیٹر ڈیولپ ہوگی. اب یہ بھی ہے کہ اٹس ناٹ کہ اگر آپ نے ریگولیٹوری اپروول میں اتنے زیادہ سینسرز امپلوائے نہیں کیے تو جو ریگولیٹوری ایجنسی ہے وہ اس کو اپروو ہی نہیں کرے گی. لیٹ می گیو یو اے فیو ویری انٹرسٹنگ ایگزامپلس. ایریسیپٹ اٹس اے نیورو ٹرانسمیٹر، بیسیکلی ایسیٹائل کولین کو یہ انکریز کر دیتا ہے. اسی طریقے سے ایکزیلون پیچ ہے جو بیسیکلی ایسیٹائل کولین ایسٹریز اور
ब्यूटाराइलिल कोलिनेस्टरेज को इनहिबिट करता है, सॉरी दैट वाज रेमिनाइल, और जो एक्सिलाइन पैच है वो बेसिकली आपको यारिस्टागमीन देता है. अब ये पैच है जो बेसिकली जिस तरह इंसुलिन पैचेस आप लोगों ने शायद कभी देखे हो, जो आहिस्ता आहिस्ता इसमें माइक्रो नीडल्स होती हैं और आपको ड्रग देती रहती हैं. इन कंपनीज ने ये ड्रग एफडीए से अप्रूव करवा ली, यानी कि अपना सारे प्रोसेस से गुजर के अल्टीमेटली दीज ड्रग्स वर अप्रूव्ड टू बी सोल्ड टू द जनरल पब्लिक. बट नाइस रूल्ड that they did not make enough of a difference to justify the cost of giving them to patients in earlier stages of the disease. इसका मतलब है ये कंपनी जिससे अगर नाइस इसको नहीं खरीद रही तो दे वोंट बी एबल टू मेक मनी इन यूके मार्केट. अगर अमेरिकन कंपनीज नहीं लेती तो दे वोंट बी एबल टू सेल इट इनटू यूएस मार्केट. तो ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाता है इससे कि आपको इतने सस्ते सेंसर बनाने हैं जो थ्रू आउट क्लिनिकल ट्रायल जाएं और अल्टीमेटली आपको इतना कोहॉर्ट ऑफ बायोमार्कर्स मिल जाए जो ये साथ डेटा दिखा सके उन एजेंसीज को कि हमारी ड्रग दूसरी ड्रग से क्यों बेहतर है और उसकी डेवलपमेंट कॉस्ट भी लो रहे, कि दे डोंट गो ऑफ टारगेट ड्यूरिंग द होल डेवलपमेंट. मैं आपको इस किस्म की एक एग्जांपल देता हूं जो फील्ड के अंदर टेस्ट यूज हो रहा है. दिस इज अ पेपर बेस्ड टेस्ट जो बनाया गया है टू डिटेक्ट एलानिन अमाइनो ट्रांसफरेज एंड एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज, जो सादा लिवर फंक्शंस आपका डिटरमिन करता है. लेकिन अफ्रीका के अंदर एड्स बहुत ज्यादा है, तो उस प्रेवलेंस को मद्देनजर रखते हुए अक्सर जो ड्रग दी जाती है वहां पर उसको कहते हैं निवेरापीन. लेकिन जो निवेरापीन है इट्स अगेंस्ट रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ऑफ HIV, लेकिन ये लिवर को डिस्ट्रॉय करती रहती है और उसके लिए आपको LFT डिटरमिन करना बहुत ज़रूरी होते हैं. तो जो लिवर फंक्शन टेस्ट आप साथ साथ मॉनिटर करते हैं वो पेशेंट्स जो रिमोट इलाकों में रह रहे हैं उनके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो लेट्स सी कि ये टेस्ट कैसे बनता है. आप जो ये इसमें फर्स्ट देख रहे हैं, यू हैव अ लेमिनेशन और एक हाइड्रोफिलिक पेपर के अंदर वैक्स प्रिंट की गई है. ये जो हाइड्रोफिलिक पेपर में वैक्स प्रिंट की गई है इसके जरिए आप जो अपना ब्लड सैंपल डालेंगे वो फैलकर पूरे पानी को वेट नहीं करेगा, बल्कि सिर्फ वहां जाएगा जहां आप उसको भेजना चाहते हैं. एंड अल्टीमेटली आपने इस जो ALT है, एलानिन ट्रांसएमाइनेज और एस्पार्टेट ट्रांसएमाइनेज के खिलाफ आपने ऑलरेडी कलरिंग रिएजेंट्स उसमें डाले हुए हैं कि वो उसको डिटेक्ट कर सकें. तो आप एक फिंगर प्रिक करते हैं अपनी, यू अप्लाई दैट टू द डिवाइस. ब्लड सेल्स पहले फिल्टर होते हैं, इससे पहले आपने एक प्लाज्मा सेपरेशन मेम्ब्रेन रखी हुई है. जो आपके ब्लड सेल्स हैं वो प्लाज्मा में आके अटक जाएंगे और सिर्फ सीरम नीचे जाएगा. वो सीरम अल्टीमेटली जाके रिएक्ट करता है और 15 मिनट्स में आपके पास इस तरह कलर कोडेड डेटा आ जाता है कि ALT की तादाद कितनी है, AST की तादाद कितनी है. आप इस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को लेकर एक ऐसे कार्ड के सामने रखते हैं जो आपको अच्छा खासा सेमी क्वांटिटेटिव एनालिसिस दे देता है कि आपके पास टाइटर हाई है या टाइटर लो है. सो इट्स अ वेरी इजी डिवाइस जिसको आप अल्टीमेटली बहुत आराम से रीड कर सकते हैं और आपको पता लग जाता है कि पिंक कलर हाई AST को कर रहा था और ultimately all the reagents are working with the controls given in the center. So it's a very nice device, it's a very cheap device, and at the moment it is in the trial in Africa. This device was particularly developed by a giant in the field known as George Whitesides, who works at Harvard and MIT, or he has a company named Diagnostics for All, that's its logo, जो अल्टीमेटली पेपर बेस्ड डायग्नोस्टिक्स के ऊपर डिवाइसेस डेवलप कर रहे हैं.